علی اصغر چشاتو باز کن پاشو مادر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں MK مارکیٹنگ اور میں ہوں عریج فاطمہ. ناظرین کرام، یہ سفر امام حسین علیہ السلام کا جو امام کے خانوادہ کے ساتھ شروع ہوا، اور امام حسین علیہ السلام چونکہ کربلا کے آخری شہید تھے، لیکن یہ سفر کربلا کے بعد کوفہ اور پھر کوفہ سے شام کیسے پہنچا. آج سفر بیان کریں گے شام کا. اب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے. امام حسین علیہ السلام کے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ 10 محرم سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میدان میں لے کر گئے اور جام شہادت نوش کیا. اب اس قافلے کی جو سپہ سالار ہیں، اس قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں، وہ ہیں جناب زینب. جناب زینب امام حسین علیہ السلام کی بہن اور امام علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہیں. آپ کو شریکت الحسین بھی کہا جاتا ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ جناب زینب نے مدینہ سے جب یہ سفر شروع ہوا اور آخری دم تک اس قافلے کا ساتھ دیا جناب زینب نے، اور جس ذوق جہاد، صبر و استقامت کا مظاہرہ انہوں نے کیا، اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. جب یہ سفر شام کی طرف روانہ ہوا تو ابن زیاد کو یہ خطرہ محسوس ہوا، یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں کوفہ میں بغاوت نہ ہو جائے. تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس قافلے کو شام کی طرف روانہ کیا جائے. اب شام سے کوفہ سے شام جانے کے 2 راستے تھے، اور ابن زیاد کی کوشش یہ تھی کہ اہل بیت کو ایسے راستے سے بھیجا جائے جس میں کوئی ایسی صورتحال نہ بنے جس سے اس کو کوئی نقصان ہو. لہٰذا اہل بیت کو الجزیرہ والے راستے سے لے کر جایا گیا، جہاں پر آبادی کم تھی اور جہاں پر کوئی ایسی صورتحال بھی نہ بن سکے کہ ابن زیاد یا اس کے لشکر کے لیے کوئی مسئلہ ہو. تو الجزیرہ تک لے کے جایا گیا شام کے راستے سے ان کو، اور یہ تقریباً 1350 کلومیٹر کی مسافت پر تھا. اور بعض روایات میں ہے کہ 15 دن میں یہ سفر سر ہوا، بعض روایات میں ہے کہ شام تک پہنچنے میں 18 دن لگے، لیکن زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قافلہ 15 دن میں شام تک پہنچ چکا تھا، چونکہ 15 محرم سے ایک سفر کے درمیان یہ فاصلہ جو ہے انہوں نے طے کیا 1350 کلومیٹر کا. جب شام میں یہ قافلہ پہنچا تو مختلف مقامات پر قیام کیا گیا، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت کا حامل ہے وہ ہے حلب. حلب اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ سرحدی راستہ ہے شام کا. اب اس کے بعد شام کے راستوں میں بہت سے مصائب ہوئے. بہت سارے امام حسین علیہ السلام کا جو لٹا ہوا قافلہ تھا جب شام کے راستوں سے گزرا تو کوفہ میں تو لوگوں نے اپنے چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی تھیں، لیکن شام سے لوگوں نے پتھر برسائے تھے، لوگوں نے انگارے برسائے تھے. اور بی بی زینب کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا تھا جب وہ مدینہ سے روانہ ہوئی تھیں، اور انہوں نے فرمایا کہ جب میں مدینہ سے روانہ ہو رہی تھی تو ایک طرف سے تو اکبر آیا تھا، ایک طرف سے قاسم آیا تھا، ایک طرف سے غازی عباس آئے تھے، ایک طرف سے حسین خود آئے تھے، لیکن اب تو نہ قاسم ہے، نہ اکبر ہے، نہ حسین خود ہیں، نہ میرا عباس ہے. اب تو میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے، اب تو میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں. اس سفر کو آگے بڑھنے میں بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ ہے سفر. اور آج ہے 5 محرم الحرام کا دن منسوب ہے جناب زینب کے 2 شہزادوں اون و محمد سے. جب امام حسین علیہ السلام اپنے خیموں سے باہر نکلتے تھے نا تو سارے شہزادے امام کی خدمت میں آتے اور سلام عرض کرتے. آج 5 محرم کو جب امام حسین اپنے خیمے سے نکلے تو اون و محمد سامنے آئے. امام نے ایک ہاتھ پہ اون کو اٹھایا، ایک ہاتھ پہ محمد کو اٹھایا، اور دونوں کو سینے سے لگا کر فرمایا تم بہت چھوٹے ہو، میں کیا کروں، تم ہو بھی تو زینب کی پیدائش. دیکھو اون اور محمد میں تمہیں واپس بھی بھیج نہیں سکتا، لیکن تم بہت چھوٹے ہو. یہ ساری گفتگو بی بی زینب جو ہیں وہ خیمے سے سن رہی تھیں، اور فرمایا کہ اون و محمد کل میدان جنگ میں جانا ہے. دیکھو کل تم لوگوں نے حسین کا ساتھ دینا ہے. 2 باتوں کا خیال رکھنا. ایک، پانی کی طرف نہ دیکھنا،
دوسرا، کربلا میں تمہارے لاشیں نہیں گرنے چاہیے، اور اون و محمد کو خود تیار کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اون و محمد کو گھوڑے کی زین پر بٹھایا۔ روایت میں ہے کہ اون و محمد اتنے چھوٹے تھے کہ پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے، لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے اس میدان میں گئے اور جام شہادت نوش کی۔ انشاءاللہ آپ سے 6 محرم کی ویڈیو آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اجازت۔